بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات میں سے دوسری چیز نائب فاعل کو بیان کر رہے ہیں۔ مفعول ما یہ موصولہ ہے، اس سے مراد فعل ہے، یعنی ایسے فعل کا مفعول لم یسمى فاعلہ جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ یعنی نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ آگے اس کی تعریف کر رہے ہیں، کل مفعول حذف فاعلہ واقیم ہوا مقامہ۔ یہ نائب فاعل کی تعریف ہے کہ نائب فاعل اس مفعول بھی کو کہا جاتا ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول بھی کو اس فاعل کے قائم مقام رکھ دیا گیا ہو۔ اس مفعول بھی کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعل کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہوتا مفعول بھی ہے، لیکن چونکہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اس لیے یہ فاعل کی جگہ پہ فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کل اسم کل مفعول، ہر وہ مفعول ہے حذف فاعلہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، واقیمہ کیونکہ ہر مفعول کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے، واقیمہ ہوا مقامہ ہو اور اس مفعول بھی کو اس فاعل کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ وشرطہ، اور اس کے لیے یہ شرط بیان کر رہے ہیں، مفعول بھی کے لیے شرط یعنی نائب فاعل کے لیے شرط بیان کر رہے ہیں کہ نائب فاعل میں چونکہ مفعول فاعل کو حذف کر کے مفعول بھی کو قائم مقام بنا دیا جاتا ہے فاعل کا، لہذا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل کا جو صیغہ ہے اس کو معروف سے مجہول کی طرف تبدیل کیا جائے۔ شرطہ ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل۔ فعل او یفعل یہ ایک مثال ہے صرف، مطلب یہ ہے کہ فعل معروف سے فعل کے صیغے کو فعل مجہول کی طرف پھیرا جائے، معروف سے مجہول بنایا جائے۔ جیسے فعل سے فعلا، اب اس میں مجرد کے سارے آ جاتے ہیں، ضربہ سے ضربہ اور نصر سے نصرہ، کرما سے کرما، سمع سے سمع وغیرہ، اور اسی طرح مضارع میں یفعل سے یفعل، ینصر سے ینصر، یضرب سے یضرب، یسمع سے یسمع، یکرم سے یکرم، یحسب سے یحسب، یحسب سے یحسب۔ تو یہ مجرد کے آگے، اسی طرح مزید میں بھی ہے کہ مزید میں کروما، کریما اور سرفا، صرفا سے سرفا، اسی طرح زاربا سے زوربا۔ تو ہر فعل معروف کو مجہول بنانا ہے، خواہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو۔ تو یہ شرط ہے اس کے لیے کہ مفعول بھی میں فاعل کو حذف کر کے مفعول بھی کو جو فاعل کے قائم مقام بنایا جائے گا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو اپنا فعل ہے، فعل معروف کو فعل مجہول میں تبدیل کیا جائے۔ وہاں فاعل کو حذف کیا جاتا ہے تو یہ اس معروف کو ختم کیا جائے گا، اس میں مفعول بھی کو قائم مقام بنایا جاتا ہے تو یہاں فعل مجہول آئے گا۔ اسی طرح اس میں فاعل جو ہوتا ہے اس کا فاعل آتا ہے آگے، یا تو اس کے اندر ضمیر فاعل کی ہوتی ہے یا آگے اس کا ظاہر، اس میں ظاہر فاعل آتا ہے۔ ایسا ہی فعل مجہول کو جب نائب فاعل بنانا ہو تو فاعل کو مجہول بنایا جائے گا، یعنی مفعول بھی بنایا جائے گا۔ ضاربن سے مضروبن بنایا جائے گا، مضروبن، اس کے لیے نائب فاعل کی ضرورت ہوگی۔
وصیغ شرط ہو ان تغیر صیغۃ الفعل الی فعل او یفعل، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو تبدیل کیا جائے معروف سے مجهول، فعل سے فعلہ کی طرف، اور یفعل سے یفعل مجهول کی طرف تبدیل کیا جائے۔ ولا یقع المفعول الثانی من باب علمت، یہ عبارت ایک وہم کا جواب ہے، اور اس کو آپ اشکال بھی کہہ سکتے ہیں، وہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ فعل مفعول بھی کی تعریف میں کل مفعول کا لفظ استعمال ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مفعول نائب فاعل بن سکتا ہے، حالانکہ ہر مفعول نائب فاعل نہیں بنتا۔ مثلا مفعول مطلق ہے، وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ مفعول لہو ہے، نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ جبکہ مفعول نائب فاعل کی تعریف سے میں کل مفعول کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ ہر مفعول نائب فاعل بن سکتا ہے۔ تو اس اشکال کے جواب کے لیے ولا یقع سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کذالک تک اس اشکال کا جواب دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چار مفعول ایسے ہیں جو کل مفعول ان کے عموم سے مستثنا ہیں، اور باقی مفاعل نائب فاعل بن سکتے ہیں۔ وہ چار مفعول کون سے ہیں؟ نمبر ایک، لا یقع المفعول الثانی من باب علمت، باب علمت یعنی افعال قلوب میں جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہونے والے مفعول ہوتے ہیں، علم یعلم کے، باب علمت کے مفعول ثانی کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ باب علمت کا مفعول ثانی جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں خبر ہوتا ہے، مفعول اول مبتدا ہوتا ہے حقیقت میں، اور مفعول ثانی حقیقت میں خبر ہوتا ہے۔ تو مفعول اول مسند الیہ ہے، حقیقت میں مفعول ثانی مسند ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو نائب فاعل بناتے ہیں تو یہ بھی مسند الیہ بن جائے گا، حالانکہ یہ مسند ہے، تو مسند کا مسند الیہ ہونا لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے باب علمت کا مفعول ثانی نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ نمبر دو، الثالث من باب اعلمت، اسی علمہ کو باب فعال پر لے جائیں تو دو مفعولوں والا تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائے گا۔ یہ خاصیات ابواب میں پچھلے سال آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجرد میں یہ باب فعال کی خاصیت ہے کہ جو فعل مجرد میں لازمی ہوتا ہے باب افعال میں وہ متعدی ہو جاتا ہے، اور جو فعل باب مجرد میں ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے تو وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتا ہے باب فعال میں جا کر، اور جو فعل مجرد میں دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو وہ باب فعال میں لے جائیں تو وہ تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جاتا ہے۔ یہ باب فعال کی خصوصیت ہے جس کو تادیہ کہا جاتا ہے۔ تو وصالث من باب عالم تو کے مفعول ثانی کو آپ نائب فاعل نہیں بنا سکتے، اور اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ باب عالم تو کا مفعول ثانی ثالث جو ہوتا ہے یہ بھی اصل میں حقیقت میں وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مسند ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو مبتدا بنائیں گے، نائب فاعل بنائیں گے تو مسند بن جائے گا، حالانکہ وہ مسند ہوتا ہے، مسند نہیں ہوتا۔ تو وہ ثالث من باب عالم، تو باب عالم تو کا مفعول ثالث یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ دو ہو گئے۔ نمبر تین، مفعول لہو، المفعول لہو، مفعول لہو جو ہے یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا۔ مفعول لہو نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ مفعول لہو کو نائب فاعل بنانے کے لیے یا تو لام کو ہٹانا پڑے گا یا لام لگا رہے گا، جس کو مفعول لاجلی کہا جاتا ہے۔ تو یا تو لام ہوگا اور یا لام کو ہٹانا پڑے گا مفعول لہو کے۔ اگر لام کو ہٹاتے ہیں تو مفعول لہو نہیں رہتا، اور اگر لام کو برقرار رکھتے ہیں تو نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے مفعول لہو جو ہے وہ نائب فاعل نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح المفعول معه، مفعول معه جو ہے یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مفعول معه واو کے بعد آتا ہے، واو بمعنی مع کے بعد آتا ہے۔ تو اگر واو کو برقرار رکھتے ہیں تو مفعول لہو رہتا ہے لیکن نائب فاعل نہیں بن سکتا، اور اگر واو کو ہٹاتے ہیں تو پھر وہ نائب فاعل تو بن جائے گا لیکن مفعول معه نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ چار مفاعل ایسے ہیں کہ جو نائب فاعل نہیں بن سکتے، لہذا یہ اس کل مفعول ان کے عموم سے مستثنا ہے۔
ولا یقع المفعول ثانی، اور نہیں بن سکتا مفعول ثانی من باب علم تو باب علم تو کا، وثالث من باب عالم تو، اور باب عالم تو کا مفعول ثالث ہو گیا، والمفعول لہو، اور مفعول لہو ہو گیا، والمعو کذالک، اور مفعول معو بھی اسی طرح نہیں بن سکتا مفعول نائب فاعل۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نائب فاعل کا ایک قانون بیان کر رہے ہیں، اور یہ جمہور بصریوں کا بیان کیا ہوا قانون ہے۔ پہلے یہ قانون پڑھ لیں، پھر آپ کو میں راجح مسلک بتاتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عبارت میں مفعول بھی صریح بھی موجود ہو، مفعول بھی غیر صریح یعنی جار مجرور بھی موجود ہو، مفعول فی ظرف بھی موجود ہو، ظرف زمان، اور مفعول فی ظرف مکان بھی موجود ہو، اور اس طرح مفعول مطلق بھی موجود ہو، یہ ساری چیزیں اگر عبارت میں اکٹھی آ جائیں اور فعل مجہول ہو، تو فعل مجہول کے نائب فاعل کو ان میں سے کس چیز کو متعین کیا جائے گا نائب فاعل بننے کے لیے؟ تو بصری حضرات فرماتے ہیں، جمہور بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب عبارت میں مفعول بھی فعل مجہول کے بعد عبارت میں موجود ہو تو نائب فاعل بننے کے لیے مفعول بھی متعین ہے، باقی کسی کو مفعول نائب فاعل نہیں بنایا جائے گا، نائب فاعل صرف مفعول بھی کو بنایا جائے گا۔ یہ کہ حقیقت میں نائب فاعل ہی مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی نائب فاعل ہوتا ہے۔ کل مفعول حذف فاعل و اقیم ہو مقام ہو، تعریف اسی پر صادق آتی ہے۔ لہذا مفعول بھی کے لیے نائب فاعل مفعول بھی جو ہے یہ نائب فاعل کے لیے متعین ہو جائے گا۔ لیکن اگر عبارت میں مفعول بھی موجود نہ ہو، باقی مفاعل موجود ہوں، تو پھر فالکل سواء، سارے کے سارے مفعول نائب فاعل بننے کے لیے برابر ہوں۔ یہ مسلک ہے جمہور بصریوں کا۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، جب مفعول بھی عبارت میں پایا گیا ہو، تعین لہو، تو یہ مفعول بھی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا۔ تقول، آپ کہتے ہیں، یہ مثال اس کی دیکھیں، ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، اس میں دیکھیں ضرب فعل مجہول ہے، اور اس کے بعد زید مفعول بھی ہے، یوم الجمعۃ مفعول فی ظرف ہے، ظرف زمان، امام الامیر یہ مفعول فی ظرف مکان ہے، ضربا شدیدا یہ موصوف صفت مفعول مطلق ہے، اور فی دارہ جار مجرور یہ مفعول بھی غیر صریح ہے۔ جار مجرور کو مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں۔ اب ان میں مفعول بھی موجود ہے، ظرف زمان بھی موجود، ظرف مکان بھی موجود ہے، مفعول مطلق بھی موجود ہے، مفعول بھی غیر صریح یعنی جار مجرور بھی موجود ہے۔ تو فتعین زید، لہذا ضربہ کا نائب فاعل بننے کے لیے زید متعین ہو گیا۔ لیکن فاعل لم یکن، اگر فعل مجہول کے بعد عبارت میں نائب فاعل کے لیے مفعول بھی موجود نہ ہو، مثلا یہاں زید موجود نہ ہو، بلکہ صرف وہ ضرب یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، تو فالکل فالجمیع سواء، تو ان باقی ساروں میں سے سارے نائب فاعل ہونے میں برابر کے ہیں، ان میں سے جس کو آپ نائب فاعل بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، کوئی بھی متعین نہیں ہے۔ یہ مسلک ہے جمہور بصریوں کا ہے، امام سیبے کا یہ مسلک ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو قول کو ذکر کیا ہے۔ جبکہ بصری حضرات میں سے امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ اور کوفی لوگ سارے، اور بصریوں میں سے بھی بعض اہل علم محققین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مفعول بھی متعین نہیں ہے۔ علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، شرح قطر الندیٰ ہے، اسی طرح شرح شذور الذہب ہے، ان دونوں کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفعول بھی متعین نہیں ہے نائب فاعل بننے کے لیے، بلکہ موقع مال کے مطابق نائب فاعل متعین کیا جائے گا۔ کبھی نائب فاعل ضمیر ہوتی ہے، مفعول بھی کی موجودگی میں بھی ضمیر ہوتی ہے، کبھی مفعول بھی کو بنایا جاتا ہے، کبھی جار مجرور کو بنایا جاتا ہے، کبھی کسی اور چیز کو بنا دیا جاتا ہے۔ لہذا موقع مال کے مطابق دیکھ کر مفعول بھی کا تعین کیا جائے گا،
اور یہی راج مسلک ہے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں، اسی پر عمل ہوتا ہے. ہر جگہ پر مفعول بھی کو نائب فاعل نہیں بنایا جاتا. والاول من باب آتیت اولا من الثانی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب آتیت یعنی وہ مفعول فعل جو دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، اس کے مفعول اول کو بھی نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے اور مفعول ثانی کو بھی نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر اور اولا یہ ہے کہ اس کے مفعول اول کو نائب فاعل بنایا جائے. جیسے مثلا آتے تو ہے، جیسے آتے تو زیدن درمن، یا کسو تو زیدن جبتن، میں نے زید کو 1 درم دیا، یا میں نے زید کو جبہ پہنایا. اب اس میں جو پہلا مفعول ہے زید، یہ نائب فاعل بننے کے لیے دوسرے مفعول جبہ اور درم اس کے مقابلے میں زیادہ اولا اور بہتر ہے. اور زیادہ اولا اور بہتر اس لیے ہے کہ اس میں فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے. میں نے زید کو درم دیا، زید نے درم لے لیا، تو زید میں لینے والا معنی اور لینا، کسی چیز کو اخذ کرنا، حاصل کرنا، یہ فاعلیت والا معنی ہے. کسو تو زیدن جبتن، میں نے زید کو جبہ پہنایا، تو میں نے زید کو جبہ پہنایا، زید نے پہن لیا، تو پہننا جو ہے یہ فاعلیت والا معنی ہے. تو چونکہ اس مفعول اول میں فاعلیت والا معنی پایا جاتا ہے، لہذا دوسرے مفعول کے مقابلے میں اس پہلے مفعول کو نائب فاعل بنانا زیادہ بہتر ہے. والاول من باب آتیت، اور باب آتیت کا مفعول اول اولا زیادہ بہتر ہے نائب فاعل بننے کے لیے من الثانی مفعول ثانی سے. چلیں یہ بحث مکمل ہو گئی ہے، آگے مبتدا خبر کی بحث.